میں ڈری سہمی سی بیڈ کے کونے میں بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کمرے کے دروازے پر ذرا آہٹ ہوئی تو میرا دل کام کر رہ گیا تھا۔ میں نے خوف کے مارے مٹھیاں بھینچ لی تھی کہ اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ شخص لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں آیا تھا۔ بڑی زور سے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے ڈگمگاتے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ بس میری جان نکل جائے گی۔ وہ نشے سے چور آنکھوں کے ساتھ گرنے کے انداز سے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں سہم کر بالکل بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ وہ کہنے لگا، میں شرعی شوہر ہوں تمہارا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ بڑی شریعت یاد آتی تھی نا تمہیں مجھے دیکھ کر؟ یہ مت سمجھنا کہ میں نشے میں ہوں تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ اس وقت میں بالکل بے بس تھی۔ اب بھی میں اپنے اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی۔ میری عمر صرف 16 سال تھی۔ میں 10ویں جماعت کے طالبہ تھی۔ اسکول سے اپنے گھر جا رہی تھی کہ اچانک سے میرے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی۔ گاڑی کی پچھلے نشست کا دروازہ کھلتے ہی کسی نے مجھے کلائی سے پکڑ کر اندر کی جانب بڑی زور سے کھینچا تھا۔ میں ڈگمگا کر گاڑی میں گری تھی اور کسی نے مجھے کھینچ کر گاڑی کے اندر کیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرے ناک پر کلوروفارم کا رومال رکھا گیا اور میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بند کمرے میں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بے حد گھبرا گئی، رونے لگی، دروازہ پیٹنے لگی کہ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، لیکن میری پکار سننے والا جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ روتے روتے میں بے حال ہو چکی تھی۔ پورا کمرہ بند تھا، نہ وہاں کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان کہ میں اندازہ لگا سکتی کہ میں کہاں ہوں، باہر دن ہے یا رات ہو چکی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر تھی۔ 4 گھنٹے بعد جب دروازہ کھلا تو جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا میں سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ 2-3 مرد اور بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے لگا کہ وہ شخص مجھے شاید اپنی بے عزتی کے بدلہ لینے لایا ہے، میری عزت کو پامال کرے گا، لیکن وہ تو مجھے عمر بھر کی اذیت دینا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ 10 منٹ بعد یہاں ایک مولانا آئیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں تمہارے گھر عزت سے بھیج دوں تو پھر نکاح نامے پر دستخط خاموشی سے کر دینا، بغیر کسی احتجاج کے، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کے بعد ان 2 مردوں کو بھی باہر لے گیا۔ میں رونے لگی۔ مجھے ہر حال میں اپنے گھر واپس جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھ سے نکاح کرے گا اور مجھے واپس گھر بھیج دے گا اور پھر دنیا کے سامنے مجھے اپنانے کی بات کرے گا۔ اگر میں اس کی کسی بات سے انکار کرتی تو وہ انجام بھی میرے لیے کچھ اچھا نہ تھا، لیکن اگر میں نکاح کر لوں اور اسے کہوں گی وہ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑائے، پھر عزت سے مجھے رخصت کروا لے، تو شاید وہ میری بات مان لے اور گھر جاتے ہی میں خلا کا مقدمہ دائر کر دوں گی۔ میرے پاس بس ایک ہی چانس تھا اپنی عزت اور خود کو بچانے کے لیے۔ جیسے ہی کمرے میں مولوی صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کروایا تو میں نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا، خاموشی سے نکاح کر لیا اور دستخط بھی کر دیے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ مجھے لگا ابھی تھوڑی دیر بعد وہ آئے گا تو میں اسے کہوں گی کہ مجھے گھر چھوڑ دے، دنیا کے سامنے مجھے عزت سے اپنا لے۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن وہ شخص تو جیسے نکاح کرنے کے بعد بھول ہی گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، کہنے لگی کہ جو تم چاہتے تھے میں نے کر تو دیا ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے گھر بھیج دو۔ تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن رخصتی عزت سے ہو جائے گی تو میری عزت رہ جائے گی۔ میرے سر بدنامی کا داغ مت لگاؤ۔ لیکن باہر بالکل خاموشی تھی۔ کافی دیر میں دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، لیکن باہر خاموشی ہنوس تھی۔ تک ہار کر میں دوبارہ بتی پر بیٹھ گئی تھی۔ صبح کی بھوک کی پیاسی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے نڈال ہونے لگی ہوں۔ پانی کا ایک گھونٹ میں نے نہیں پیا تھا۔ جتنا وقت گزر چکا تھا میں یہ تو جانتی تھی کہ رات گہری ہو چکی ہے۔
جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوا تو میں خوف سے سمٹ گئی تھی۔ وہ مجھے میری وہ بات یاد دلانے لگا جس کے بدلے کے طور پر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میرا باپ ایک نشئی شخص تھا، روز نشہ کر کے آتا تھا اور اماں کو بہت مارتا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت خوبصورت بھی تھی۔ میری والدہ مجھے میرے باپ کے پاس بھی جانے نہیں دیتی تھی جب وہ نشے سے چور گر آتے تھے۔ ایک بار میرے باپ کی نشہ کرنے سے طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ وہی سڑک پر بے ہوش ہو گئے تو یہی نوجوان 2 لڑکوں کے ساتھ میرے باپ کو گھر تک لے کر آیا تھا۔ اتفاقاً دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ وہ تینوں بھی نشے میں تھے، لیکن میرے والد نشے سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ یوں اجنبیوں کے ساتھ میں نے جب اپنے والد کو بالکل ان کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے، چہرہ گردن گرائے ہوئے دیکھا تو میں پریشان ہو کر ابا ابا کہنے لگی۔ اماں بھی باہر آ گئی، اجنبیوں کو دیکھ کر مجھے گور کر کہنے لگی، تم اندر جاؤ، تمہارے باپ کا تو یہی حال ہونا تھا جتنا وہ نشہ کرتا تھا۔ میں کمرے میں چلی گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بات میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ اس لڑکے نے تو میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ میں جب بھی اسکول جاتی تو مجھے لگتا کہ جیسا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ 2-4 دن تو مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، لیکن ایک بار میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان چند قدموں کے فاصلے پر میرے پیچھے آ رہا تھا۔ 20 سالہ نوجوان تھا، منہ میں سگریٹ ڈالی ہوئی تھی، گہری سانولی رنگت تھی اور ویسے بھی آوارہ قسم کا تھا۔ میں نے ناپسندیدگی سے دیکھا تاکہ وہ سمجھ جائے کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا پسند نہیں، لیکن وہ اپنے پیلے سے دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ کافی دن تو میں اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن ایک بار اس نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے اسکول سے باہر آئی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ میرا اسکول گھر سے بہت دور نہیں تھا، لیکن 15 منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ وہ شخص فوراً سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بیچ سڑک میں تم میرا راستہ روک کر یہ کہو کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ قدرے سخت رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا باپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر تمہارے لیے رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم مجھے بالکل پسند نہیں ہو۔ آئندہ میرا پیچھا نہ کرنا۔ یہ کہہ کے میں آگے بڑھ گئی۔ میں نے سمجھا کہ بات یہی ختم ہو گئی، لیکن وہ شخص 2 دن بعد ہی خود اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر پر آ گیا۔ میرے ابا اس وقت گھر پر ہی تھے۔ میرے ابا اسے جانتے بھی تھے، اس لیے اسے گھر آنے سے روکا نہیں۔ وہ اندر آ کے بے تکلفانہ انداز سے بیٹھ گیا۔ اس کی والدہ بھی عجیب تھی، منہ میں پان ڈالے ہمارا پورا گھر دیکھ رہی۔ اسے ذرا اس بات کا احساس نہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے اندر کون سی گھٹیا حرکت پروان چڑھائی ہے۔ ایک نشئی شخص سوائے عورت کو تکلیف اور تنگی دینے کے دے ہی کیا سکتا ہے؟ اسے نشہ نہ ملے تو وہ تو بیوی کو بھی بیچ ڈالے گا۔ اس عورت نے میرے باپ سے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا رشتہ مانگ لیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا ابا انہیں دھکے دیکھ کر باہر نکال دے گا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوا جب ابا نے کہا کہ تم کماتے کیا ہو؟ میں کیسے تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں؟ تو اس نے جیب سے 2 لاکھ نکال کے ابا کے سامنے رکھ دیے۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ ہماری دکانیں بھی ہے اور گھر بھی جس کا کرایہ ہمیں اچھا خاصا آتا ہے، آپ کی بیٹی ہمارے گھر سکھی رہے گی۔ یہ کہہ کے اس نے پان کے پچکاری جاہلانہ طریقے سے زمین پر ہی پھینکی تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ اپنا 2 لاکھ اٹھائے اور یہاں سے چلتے پھرے نظر آئے۔ مجھے یہ رشتہ بالکل بھی قبول نہیں، لیکن میرے ابا نے وہ 2 لاکھ فوراً سے پکڑ لیے۔ کہنے لگے مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں غصے سے بپری پڑی۔ اماں کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کسی بھی نشئی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ابا کہنے لگے تیری بیٹی کہاں سے آئی؟ وہ میری اولاد ہے اور میں پورے ہوش و حواس میں اس کی شادی اسی نوجوان سے کروں گا۔
یہ سننے کی دیر تھی کہ میں نے باہر آ کر ابا سے کہا کہ ابا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ اس لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کو گورنے لگی، کہنے لگی کمبخت، تو کہتا تھا لڑکی سے تیری محبت کا چکر چل رہا ہے، یہ تو انکار کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں اور بھی غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتی، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن وہ نوجوان غصے سے کڑا ہوا، اپنی ماں کو کہنے لگا ماں اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی تو مجھے دے دے، میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے لیے انکار کرنے کی؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں اس کے انکار کو نہیں مانتا۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ بھی چلا کر کہنے لگی کہ تم زبردستی کیوں یہ سب کر رہے ہو جب ہمارا دل نہیں مان رہا؟ لیکن میرے ابا اماں سے لڑنے لگے، کہنے لگے کنزا میری بیٹی ہے، میں چاہے اسے کنویں میں پھینک دوں، تم کون ہوتی ہو منع کرنے والے؟ اس لڑکے سے کہنے لگی کہ پہناؤ میری بیٹی کو انگوٹھی، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون روکتا ہے۔ ابا نے میرے اماں کا ہاتھ زور سے پکڑا، انہیں کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں نے کہا ابا مجھے اس شخص سے نہیں کرنی شادی، آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ لیکن میرے باپ نے میری ایک نہ سنی۔ اس عورت نے اپنے ہاتھ سے ایک پرانی سی سونے کی انگوٹھی نکال کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھی، بڑے بے تکلفانہ انداز سے میری طرف بڑھا تھا۔ میں چند قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ میں نے کہا دیکھو میرے پاس مت آنا خبردار، جو تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی تو۔ لیکن اس نے بڑی بے باکی سے میرا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی زبردستی میری انگلی میں پہنا دی، کہنے لگا آج کے بعد تو میری امانت ہو، اب تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف مجھ سے، سمجھی؟ اتنا کہہ کر اس کی ماں نے اپنے پاس موجود پرس سے 5,000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ بس ہم بات پکی کر چکے ہیں، اگلے ہفتے آئیں گے اور ہم اپنی بہو کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ میرے ابا تو ان 2 لاکھ روپیوں کو بار بار گن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی میرا باپ بڑا ہی لالچی ہے اور پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری اماں تو سر پٹ کر رہ چکی تھی، وہ میرے ابا کو دھکے دے کر بولی تم کیسے باپ ہو، لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے نیک نصیب کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈتے ہیں، اور تم نے اپنی اکلوتی بیٹی کی منگنی ایک نشے سے کر دی۔ مگر میرے باپ نے ان لوگوں کے سامنے ہی میری امی کی منہ پر تپڑ مارا، کہنے لگا یہ میری بیٹی ہے، میں جو مرضی کروں، تم ہوتی کون ہو مجھے صلاح مشورہ دینے والی؟ اب اگر تو نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تجھے یہی کڑے کڑے طلاق دے دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ اماں خاموش ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا بڑی بے باک نظروں سے مجھے دیکھنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں اپنے ہاتھ میں موجودہ انگوٹھی دیکھتی رہ گئی۔ کتنی دیر تو سکتے کی کیفیت میں رہی، مگر جیسے ہی ہوش آیا تو غصے سے انگوٹھی کو نکال کر باہر پھینکا۔ میرے لیے وہ انگوٹھی نہیں بلکہ زنجیر تھی، مجھے حقارت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے انگوٹھی اتار کر وہی پھینک دی اور کہنے لگی میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنے والی۔ جب میرے باپ نے یہ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل رہی تھی، اس نے مجھے میری چٹیا سے پکڑ لیا اور دیوار سے بھیج کر کہنے لگا تیری اتنی ہمت جو تو میری بات کا انکار کرے، یہ انگوٹھی اٹھاؤ اور واپس اپنے ہاتھوں میں پہنو، ورنہ تیرا وہ حال کروں گا کہ دیکھتی رہ جائے گی۔ باپ کی مار کھا کر مجبوراً مجھے وہ انگوٹھی دوبارہ پہننے پڑی۔ ساری رات میری روتے ہوئے گزری تھی۔ اس شخص کا سوچ کر ہی مجھے گن آتی تھی، بھلا میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی۔ منگنی کے بعد آئے روز منہ اٹھا کر وہ گھر میں گھسا چلا آتا، کبھی زبردستی مجھے اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا کہتا اور اسکول سے لینے چلا آتا۔ میری سہیلیاں مجھے دیکھ کر مذاق بنایا کرتی ہے تو میں شرمندہ سی ہو کر رہ جاتی۔ وہ بہانے سے میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی میرے سر پر موجود دوپٹہ کھینچ کر اتار دیتا۔ میں اگر اس کو منع کرتی تو وہ کہتا تم میری بیوی بننے والی ہو، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ میں الجھا کر کہتی کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، میں آپ کے لیے نامحرم ہوں اور آپ ہرگز اس طرح نہیں کر سکتے، مگر اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز ایسی خبر سنی جسے سن کر میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں خوش میں ہوں یا رو۔ اس روز میرے ابا
گھر نہیں آئے تھے۔ ساری رات بیت چکی تھی۔ امی بھی پریشان ہونے لگی، کہنے لگی کہ پڑا ہوگا کسی گلی میں نکڑ پر شراب پی کر۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو عاصم میرے ابا کو گھر لے کر آیا تھا۔ میرے ابا کی وفات ہو چکی تھی۔ شراب پینے کی وجہ سے وہ ایسا بے ہوش ہوا کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا۔ مگر یہ سن کر مجھے ذرا بھی دکھ محسوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں الٹا خالی آنکھوں سے اپنے باپ کا میت دیکھ رہی تھی۔ گاؤں والے میرے باپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہی نہ تھے، کیونکہ ہر کوئی ان کے کرتوتوں سے واقف تھا۔ جو لوگ آئے وہ لوگ بھی صرف میری اماں سے ہمدردی کی خاطر آئے تھے۔ بہرحال باپ کی وفات کے بعد تو میرے عاصم سے سارے رشتے ناطے ٹوٹ چکے تھے۔ یہ رشتہ ابا نے طے کیا تھا اور اب میں اس کے اس رشتے سے آزاد تھی۔ اگلے ہی دن جب وہ دوبارہ مجھ سے ملنے گھر آیا، میں نے وہ انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر ماری اور ایک زناٹے دار تپڑ مار کر دھکا دیتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ میرا ابا اس دنیا میں اب نہیں رہا، اس لیے اس کے ساتھ ہی میرا تمہارا رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تپڑ کھا کر وہ گویا پتھر کا ہو چکا تھا، مگر میں نے پورے گاؤں کے سامنے اس کی اتنی بے عزتی کی کہ مجھے لگا تھا کہ وہ دوبارہ یہاں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ کچھ دن بالکل خاموشی رہی۔ وہ لڑکا دوبارہ یہاں نہیں آیا تھا۔ میں سمجھی تھی شاید اتنی تذلیل کے بعد ڈر چکا ہوگا اور اب دوبارہ یہاں نہیں آئے گا، مگر اگلے ہی روز وہ مجھے اسکول سے اٹھا کر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ کمرے میں بیٹھی تھی کیونکہ نکاح کر لینے کے باوجود اس نے ابھی تک واپس مجھے گھر نہیں بھیجا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ نشے میں دھت سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ کہنے لگا کہ ڈر کیوں رہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، گواہوں کے سامنے تمہیں بیوی تسلیم کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کانپ چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے واپس گھر چھوڑ آؤ، میں تم سے ہی شادی کروں گی مگر عزت سے رخصت ہو کر اس گھر میں واپس آؤں گی۔ اگلے پل وہ پلک شگاف کے کہے لگاتے ہنسا، پھر وہ میرے بے حد قریب آیا اور میری جانب دیکھ کر بولا جب تک میں اپنا حق وصول نہیں کر لیتا تو تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اس کے بعد اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ساری رات وہ مجھے درندگی کا نشانہ بناتا رہا، مجھے اذیتوں سے دوچار کرتا رہا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ صبح ہوئی تو میرا وجود درد کی ٹھیسوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھی، میری تو جیسے جان نکل رہی تھی، سب ختم ہو گیا تھا۔ میرے بال بکھرے تھے، جسم سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا۔ عاصم کہنے لگا چلی جاؤ واپس اپنے گھر، مگر خبردار جو میرا نام لے کر کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے گھر سے کچھ دوری پر اتار دیا۔ میں اسی حالت میں واپس گھر آ چکی تھی۔ میری ماں الگ پریشان تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں میرے گھر میں بیٹھی تھی۔ مجھے اور میری حالت کو دیکھ کر وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگی، جبکہ میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو فوراً مجھے کمرے میں لے گئی اور ان عورتوں کو وہاں سے بھیجنے لگی۔ میں پوٹ پوٹ کے رونے لگی اور اماں کو ساری حقیقت بتانے لگی۔ اماں تو غش کھا کر گر چکی تھی، مگر اب اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اماں کہنے لگی کہ اب بہتر اسی میں ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، ویسے بھی وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا ہے، کیا پتہ تمہاری اس کی شادی ہو جائے تو وہ سدھر جائے۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر میں اب اس کی بیوی تھی اور اس نے کل جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میری ماں مجھے سنہری خواب دکھانے لگی، ہمارے پاس تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے، تمہارا باپ تو مر چکا ہے، جبکہ عاصم تو اچھا کماتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اتنا کہنے کے بعد ماں اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ اگلے روز عاصم واپس آیا اور کہنے لگا کہ آج سے میں یہی رہوں گا۔ میری ماں بھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اس بہانے گھر میں ایک مرد بھی موجود رہے گا۔ اس کا رویہ شادی کے بعد بھی بدل نہ سکا، وہ میرے ساتھ یوں ہی بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی مگر اس کے باوجود مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ میں اپنی اماں کو بتاتی تو وہ مجھے صبر کی تلقین کیا کرتی تھی۔ میری تو حالت ہی خراب ہو چکی تھی۔ عاصم تو بے روزگار تھا، اس کے پاس کوئی نوکری یا باپ دادا کی دولت نہ تھی۔
کسی دن کام کرتا اور کبھی سارا سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ ایک روز یہ خبر بھی مل گئی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید اپنی اولاد کا سن کر عاصم کا رویہ بدل جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میری حالت خراب ہوتی جا رہی۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر سے دور رہو ورنہ تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ غصہ ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ بتانے والی ڈاکٹر کون ہوتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہاری ماں کو بھی نہیں بخشوں گا۔ میں نے جب یہ سنا تھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں اسے کہنے لگی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے، تمہاری ساس ہے، مگر اگلے پل اس نے جو کیا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو پیٹتا ہی تھا، مگر میری ماں سے بھی انتہائی بدتمیزی سے بات کرتا تھا۔ وہ اٹھا اور میری ماں کے پاس چلا گیا، میرے ماں کو زبردستی گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے کر آنے لگا اور بولا کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ میری ماں کو کمرے میں لے جا رہا تھا، میں یہ منظر نہ دیکھ سکی، شوہر کو خبردار کرنے لگی۔ تبھی میری نظر صحن میں پڑی ہوئی کلہاڑی پر گئی۔ میں نے اس کلہاڑی کو اٹھایا اور اسے کہنے لگی کہ چھوڑ تو میری ماں کو، اگر تم نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اتنی تم میں جرأت ہے جو تم مجھے مار سکو؟ میں نہیں جانتی میں نے یہ سب کیسے کیا تھا، یا پھر مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، مگر میں نے کلہاڑی اٹھائی اور جا کر عاصم کے سر پر ماری۔ اس کے سر میں کلہاڑی پیوست ہو چکی تھی، خون پوارے کی طرح بہنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ شور کی آواز سن کر گاؤں والے بھی آ چکے تھے، مگر جب انہوں نے عاصم کو دیکھا تو کہنے لگے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، یہ بدکردار انسان اسی قابل تھا۔ اس کے بعد خفیہ طور پر گاؤں والوں نے عاصم کی لاش کو دفنا دیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ میں اور میری ماں گاؤں چھوڑ کر شہر چلے آئے۔ یہاں آ کر میں پڑھائی کے ساتھ نوکری کرنے لگی اور میری ماں اماں کپڑے سلائی کر کے گزارا کرنے لگی۔ کچھ ماہ بعد میں نے ایک مری ہوئی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کے مر جانے کا مجھے دکھ تھا، مگر یہ سوچ کر تسلی ہو گئی کہ شاید اس میں ہی بہتری تھی۔ ایک شریف مناسب رشتہ دیکھ کر اماں نے میری شادی کروا دی اور میں اپنے زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ اب بھی وہ سب یاد آئے تو روح کانپ جاتی ہے۔